گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان ہوئی، اور ساتھ ہی کافروں اور مکذبین کی جہنم میں ٹھکانے کا بھی ذکر ہوا۔ اب آج کی آیات کا تعلق بھی انفاق فی سبیل اللہ سے ہے۔ تو آج کی درس قرآن کے اندر آیات نمبر 20 تا 21، یہاں میں آپ لوگوں کو 6 باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دنیا کی زندگی کی حقیقت، دوسری نمبر میں بارش اور کھیتی کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، تیسری نمبر میں زندگی کا انجام، اور چوتھی نمبر میں جائز اور ناجائز کھیل کود۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان ہوئی، اور ساتھ ہی کافروں اور مکذبین کی جہنم میں ٹھکانے کا بھی ذکر ہوا۔ اب آج کی آیات کا تعلق بھی انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اور اللہ نے اس سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے اس کا لوازمات کو کھیل تماشا قرار دیا ہے، اور اس میں انحماق سے منع کیا۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی تیار کردہ جنت کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس سے اپنا فضل قرار دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے دائمی زندگی کا سامان پیدا کر لو۔ اب میرے دوستوں، آج کی درس قرآن کے اندر آیات نمبر 20 تا 21، یہاں میں آپ لوگوں کو 6 باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ آیات 20 نمبر تا 21 میں سب سے پہلے دنیا کی زندگی کی حقیقت، دوسری نمبر میں بارش اور کھیتی کی مثال اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، تیسری نمبر میں زندگی کا انجام، اور چوتھی نمبر میں جائز اور ناجائز کھیل کود، پانچواں نمبر میں میرے دوستوں مغفرت اور جنت طلبی، چھٹا نمبر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ یہ 6 بات۔ اب اس کی تفصیل سنیں۔ سب سے پہلے نمبر آیات، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد،
خوب جان لو، اعلمو، خوب جان لو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ پھر فرما رہا اور کیا ہے؟ وہ زینت و تفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کا اظہار ہے کہ میں بڑے مالدار ہوں، تم بڑے مالدار ہو، اور میں نے ایسے کپڑا پہنا، تم نے ایسے کپڑا پہنا، میں نے مرسیڈیز لے کے گھوم رہا، تم لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہو، یہ فخر۔ آئیے لہلاب، زینت، تفاخر اور تکاثر۔ تکاثر کا مطلب مال اور اولاد میں زیادتی طلب کرنا، کثرت سے کثرت طلب، و تکاثر یعنی کثرت ہے، مال و دولت کی کثرت، کثرت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو کھیل اور تماشے کا نام دیا ہے۔ حقیقت بھی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کھیل کود میں انہماک رکھتی ہے، یعنی کھیل کود میں لوگوں کی بڑی متوجہ ہے، لوگ بڑے اس سے خوش ہوتی ہے، اور لوگوں کی زندگی یہی ہے، کھیل کود میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ اب آئیے، اور کرنے کی ضروری کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آگے چل کر اس کا نتیجہ خراب ہی نکلے گا۔ مفسرین کرام آیات میں مذکورہ 3 چیزوں کے انسانی زندگی کی ادوار کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ساتھ مفسرین کرام 3 چیزوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں، یعنی بچپن میں عموماً کھیل کود میں دل دادا ہوتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اپنے بچپن کی زندگی میں بڑے دلجوئی ہوتی ہے ان کی کھیل کود میں۔ اس حصہ زندگی کو لہلاب سے مثال پیش کری، تعبیر کیا ہے۔ پھر جب انسان پر شباب کا زمانہ آتا ہے، جوانی کا، تو فیشن میں آتی ہیں بھائی، زیادہ تر زیب و زینت اور بناؤ سنگار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، اچھا لباس، اچھی خوراک، چہرے کی زیب و زینت، شیشہ میں کھڑے ہو کے بال کا کنگھی کر رہا ہے، مونچھوں میں کنگھیاں کر رہے ہیں، اور اپنی کلروں کو دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ بھائی کیسے ہوا نہیں ہوا، کتنے اچھے لباس پہنے ہیں، اور لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی کیا ہے یہ؟ تفاخر ہے، فخر۔ دیکھتے ہیں شیشہ میں کھڑے ہو کر، پھر اس کی بات زینت کے لیے کیا کرتی ہیں؟ شیشہ میں آگے دیکھ، پھر جاتے ہیں بھائی دوبارہ کہاں؟ بیسن میں جا کر بھائی منہ دھوتے ہیں صابن سے، خوب صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر کریم وغیرہ بھی لگاتے ہیں، پھر بال کی کنگا شکنگا کر کے اس کی بعد دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا بھائی، ہے انسان کی زندگی، یہ جوانی ہے انسان کی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اے نوجوانوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو تمہارے یہ نوجوانی ایک دن ختم ہو جائیں گے اور تم پھر اندھے ہو کر بیٹھ جاؤ گے، تمہارے یعنی ہاتھ پاؤں چاروں طرف اندھے ہو کر ایسے کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ ہے تمہارے جوانی اب ختم ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کیا تفاخر تمہاری۔ اور بالوں کو تراش خراش کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس دور کو اللہ نے زینت کا نام دیا۔ پھر بڑھاپے کے منزل آتی ہیں، جب تم بڑے ہو جاتے ہو، 50 سے اوپر، 60، 55، 60، 70، 80 سال میں عمر پہنچتے ہو، تو تمہارے طلب ہوتی ہے اولاد اور مال کی، اولاد اور مال کی، کہ کتنی مال میں اپنے اولادوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں کہ میرے اولادیں بھی فراغت سے
اور بڑے آسودہ ہو کر میرے مال کو استعمال کر سکے کہ کل کو ایسے نہیں کہ میرے بیٹے بیٹیاں گالیاں بھی دے. ایسے بھی لوگ بولتے ہیں. ہائے ہائے کچھ نہیں ہے. یہ بیٹے یہ اولادے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ کوئی بھی تمہارے ساتھ دینے والے نہیں ہوگے. کل قیامت کے دن باپ بیٹے کو انکار کریں گے، بیٹے باپ کو کہیں گے ہم تمہیں نہیں پہچانتے، اور آدمی اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر سے میرے دوستو دور بھگتے رہیں گے، کوئی کسی کی قریب نہیں آئیں گے. وہ زندگی کو بھی دیکھ لو میرے دوستوں. یہ زندگی کیا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والے ہے، یہ دنیا تمہارے دائمی نہیں ہے. یہ دنیا ختم ہو جانے کے بعد سن لو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کی جلال اور اس کی بزرگی ہی باقی رہیں گے. باقی کائنات کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، سارے کے سارے چیزیں فانی ہیں. کس کے پیچھے تم لگے ہو؟ ہے اس مال و دولت کے پیچھے. میرے دوستوں آگے فرما رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے دل آتا کے دری خاک مجازی کنی مانند طفل خاک بازی کنی مانند طفلا خاک بازی. آئے دل تم کب تک اس مجازی محل میں بچوں کی طرح مٹی سے کھیلتے رہو گے؟ بچے مٹی کی چھوٹے چھوٹے گربند بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو ٹھوکریں مار کر توڑ کر چلے جاتے ہیں. بچوں کی طرح کب تک تم کھیلو گے؟ اپنا گھر بناتے ہیں بچے مٹیوں میں، مٹی سے گھر بناتے ہیں، گربند بناتے ہیں. بنانے کے بعد کیا کرتے بھائی؟ تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد اس کی بعد پھر اپنا ٹانگیں ماری اور اس کو توڑ کر چلے جاتے ہیں. یہی تو زندگی ہے، یہی تو دنیا ہے. زاردار درو دنیا جھومر گرچه بینی ظاهرش نقشون کر می نماید خوب و زیبا در نظر لیکی اجارت بود جارا خطر. یہ دنیا زہریلے سانپ کی مانند ہے. دنیا کس کی طرح؟ می نمایا خوب و زیبا در نظر. اگرچہ تم نے اپنے نظر میں اس کو بہت خوبصورت دیکھ رہے ہو. سانپ کو دیکھتے ہو نا بھائی، سانپ کی مانند. جب وہ سانپ سفیرے جب بانسی بجانے لگتے ہیں اور وہ سانپ میرے دوستوں ناچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھتے ہو تم سانپ کو کتنی خوبصورت، کتنی پیارا، کیسے کیسے سانپ اللہ نے بنائی ہے میرے دوستوں، کتنی خوبصورت اور کتنی پیارے. کسی کا 2 سر ہے اور کوئی کتنی خوبصورت کیا نقش و نگار بنا ہوا سانپ کے اوپر کہ زارے دار در درو دنیا جمر گرچہ بینی ظاہر نقش و نگار می نماید خوب زیبا در نظر لیکن ازار از بود جارا خطر. کہ اگرچہ تمہارے نظر میں بہت ہی خوبصورت ہے، یہ سانپ تمہارے نظر میں بہت ہی خوبصورت ہے، بڑے بہترین رنگ و رکن والے ہے، لیکن جب تمہیں یہ سانپ ڈس ماریں گے تمہیں دنیا سے نکل جانے پڑیں گے، دنیا میں رہ نہیں سکو گے. اسی وقت جب زہریلے سانپ تمہیں ڈنس ماری اور تمہارے دل کی نسیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تمہارے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گے. یہ زہریلے سانپ ہے. دیکھنے میں تمہیں خوب نقش و نگار نظر آتے ہیں، دنیا بھی ٹھیک ایسے ہے. یہ دنیا کو دیکھنے میں بڑے پیارے نظر آتے ہیں، بڑے نقش و نگار نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن یہ دنیا زہریلے سانپ کی طرح ہے. جس دن تمہیں یہ دنیا کیک مار دیں گے، اس دنیا سے تمہیں نکلنا پڑے گا. تمہیں آخرت کی سفر بہت لمبی سفر ہوگی، اس کو اختیار کرنا پڑے گا. سفر بہت لمبی ہوگی میرے دوستوں. یہ دنیا کی سفر مختصر ہے، دنیا کی سفر مختصر ہے. اس دنیا میں تمہیں زندگی کے لیے نہیں رہنا ہے. تمہارے اصل جو مقام ہے، جو تمہارے اصل ٹھکانہ ہے، وہ آخرت ہے میرے دوستوں. پھر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
मन ज़ल्लज़ी यक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कोई कर्ज देने वाले हैं, कौन है तुम में से कर्ज देने वाले जो मुझे कर्ज दे दे अब मैं इसको दोगुना कर दूं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, एक सहाबी की वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे साहब ने बोला या सहाबी की वाक़या भी सुनाया करें, तो मैं चाह रहा हूँ सहाबी वो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लेकर आया। उसके बाद मेरे दोस्तों हज़रत अली, हज़रत बिलाल हफ़शी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले नंबर, चौथी नंबर पर ईमान लाने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मदीने की हिजरत में भी सबसे पेश थे। और जब शुरू में मेरे दोस्तों ईमान इस्लाम को कबूल किया, बड़ी अज़ियतें आई और बड़ी सब्र की है, बड़ी तकलीफ़ें उनको पहुंची हैं, बड़ी सब्र की है। मेरे दोस्तों जब हिजरत के वक्त आया, अल्लाह के रसूल के साथ सबसे आगे पेश थे। अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत के लिए सबसे पेश थे। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम क्या था पता है? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अय्याम जाहिलियत में उनका नाम था अब्द अमर। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम क्या रखा? अब्दुर्रहमान। मदीना में हिजरत में जब हिजरत करके पहुंच गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा आज तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों आज भाई हो। अल्लाह अकबर। भाईचारे की अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम दोनों आज भाई। जब ये कह दिया ये अंसार है, ये मुहाजिर है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत साद बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगा आज से तुम मेरे भाई हो, मेरे दो बीबियां हैं, मेरे दो बाग है और मैं मदीने में सबसे बड़ा मालदार हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं अपनी एक बीबी को तलाक दे दूंगा, तुम फिर उसको इद्दत के बाद उससे निकाह कर लेना और मेरे दो बागों में से कोई भी एक बाग को इख्तियार कर लेना। अल्लाह ने मुझे बहुत माल दी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगा आए साद बिन अंसारी मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपकी बीवी बच्चा लाल हो याल को हिफाजत फरमाए और तरक्की अता फरमाए और दुनिया आखिरत दोनों जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाए। आप सिर्फ मुझे मदीना की राह दिखा दें, बाज़ार दिखा दें, मदीना की बाज़ार दिखा दें बस। क्योंकि मक्के का ताजिर जो थे वो मदीने में जाके कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनको लिए बाजार का पहचान बहुत ज़रूरी था। अब मुझे बाजार का पहचान करा दें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाजार की पहचान करा दी कि ये मदीने का बाजार है। अब वो तिजारत शुरू करते हैं। तिजारत शुरू करने के बाद कुछ अरसा गुजरे, कुछ माल जमा हुआ। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी कर ली। रबी बिन अंसारी को भी कह दिया। अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंचे हैं कि शादी की वक़्त में जो खुशबू लगाया अब्दुर्रहमान बिन औफ, अभी तक उसकी खुशबू आ रहा है, शादी के कुछ आसार नजर आने लगे हैं। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या आपने शादी कर ली? क्या बात है, कोई शादी की दुल्हा की जैसे लग रहे। तो कहने लगा जी हाँ या रसूल अल्लाह मैंने शादी निकाह कर लिया। तो कहने का मैंने शादी कर ली। तो कहने लगा अच्छा आपने निकाह कर लिया, तो कैसे कैसे हुआ? कहा कि हमने ये चीज़ें दिया। तो हक महर में कि हमने जो है ना 5 दिरहम की बराबर जो है ना वो सामान दिए। और उसकी बात कहा कि फिर वलीमा भी कर लें, भले एक बकरे का क्यों ना हो, सुन्नत के मुताबिक एक वलीमा भी कर दी। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसे आए हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए ऐलान फरमा दी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग बदर में भी अल्लाह के रसूल के साथ शरीक थे और ग़ज़वा अहद में भी हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। बल्कि ग़ज़वा उहद के अंदर एक मुश्किलात आए थे ना, सारे सहाबी तकरीबन सहाबी तितर बितर हो गए, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने ही मकाम पर खड़े होते हुए काफिरों से मुकाबिला करते रहे, दुश्मन से मुकाबिला करते अपनी जगह से नहीं हटे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جہاد کے لیے لوگوں کی جماعت بھجوا رہا ہوں، آپ کوئی مالی تعاون کر سکتے ہیں تو بتا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف شروع کی تاجر ہے میرے دوستوں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4000 درہم جمع کیا، اپنا گھر پہنچ کر تھوڑی دیر بعد واپس ہی آئے، یا رسول اللہ میں نے 4000 درہم میں نے جمع کر لیا ہوں، اب 2000 درہم میں نے اللہ کی راستے میں دے رہا ہوں اور باقی 2000 درہم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا ہوں۔ پھر میرے دوستوں جب یہ واقعہ شروع ہوتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر اس مقام پر بیٹھے تھے، 4000 درہم اپنے 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے، 2000 جہاد کے لیے۔ میرے دوستوں اس کی بعد پھر دوسری جگہ میں میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کی راستے میں دینے والے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جہاد کے لیے کوئی رقم دینے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی بات، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اللہ کی قسم عبد الرحمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بجائے جہنم کما رہے، یہ مطلب کہ پورے رقم لے کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر پوچھے آپ نے کیا چھوڑ کر آیا؟ یا رسول اللہ میں نے چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر پوچھنے لگا آپ نے کیا چھوڑ کر آیا؟ کہ میں نے چھوڑ کر آیا ہوں یا رسول اللہ، اللہ نے جو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں دینے والوں کو 2 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتا اللہ اس کو بہت برکات عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے رسول کی برکات اور اللہ رب العزت کے حکم کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگا اے عمر دیکھ لیا عبد الرحمن بن عوف کو اللہ پاک پروردگار عالم اس کو برکات عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بازار جاتے تھے اور مٹی میں جب ہاتھ رکھتے تھے وہ سونا بن جاتے تھے، اور جب میرے دوستوں بازار کی جب تجارت شروع کر دیتے اللہ ان کو فائدہ ہی فائدہ دیتا تھا، ان کی مالوں میں کوئی کمی نہیں آتے تھے، خوب برکاتیں دینے لگے، اتنی برکت دی ہے۔ میرے دوستو عبد الرحمن بن عوف مال کو کس راستے میں خرچ کیا؟ میرے دوستوں اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تابوک کے لیے تیاری کر لی میرے دوستوں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تابوک کے لیے کون کون تیار ہو تم میں سے؟ تقریباً صحابی اپنے سواریوں کے لیے، جس کو بکائین اور زائش الاسرہ کہتے ہیں، یعنی بڑی مشکلات والی جنگ تھی میرے دوستوں، 1 ماہ کی مسافات پر وہ راستہ تھے جنگ کے میدان، اور غزوہ تابوک کے لیے بلکہ صحابۃ الاجمعین جانوروں کی ہجڑیوں کو چوس لیتے تھے اپنے پانی کی پیاسے ہونے کی وجہ سے، بھوکے پیاسے تھے، ایک کھجور کو 4 بندہ اس کو تقسیم کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی حصہ دی ہے میرے دوستوں، اس میں بھی شامل ہوئے۔ بلکہ غزوہ تابوک کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی شرف سے بخشے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو، اللہ کے رسول کی دور میں تو 1 نمبر فتویٰ جاری کرنے کی اجازت ہو گئی، عبد الرحمن بن عوف کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ دوسری نمبر عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کی بعد جو خلیفہ بنیں گے اس کی شورا 6 افرادوں میں سے شورا کے اندر شامل فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی نصیحت فرماتے تھے، عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے سنتے تھے، فرماتے تھے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے سامنے کسی کو نہ ڈرنا اللہ کی سوا، اور اللہ کے لیے ڈرنا، اللہ کو ڈرنا، اور اللہ کے لیے کسی سے نہ ڈرنا۔ حق بات کو کہتے رہو، حق بات میں کسی کے سامنے، اور یاد رکھیں جو بات کہو گے زبان سے اس کو اعمال سے بھی دکھاؤ گے،
اور جو خود کھاؤ گے نہ وہ دوسرے کو بھی کھلاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت تھے عبد الرحمن بن عوف کی۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں اتنی بڑی شرف تھے، غزوہ تابوک کے اندر اللہ کے رسول نماز کی وقت ہو چکے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو میرے دوستوں جب نماز کی تیاری ہو گئے، اللہ کے رسول وہاں پر موجود نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شرف! جو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، جو تمام میرے دوستوں نبیوں کی نبی، تمام نبیوں کی امام کی امامت کرنا عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول ان کی نماز میں شرکت کر لی، اقتداء بہذا الامام کہہ دیا، یہ شرف ان کو ملے۔ ابھی دیکھیں میرے دوستوں، پھر اس کی بعد موت کے وقت، اس سے پہلے فرمایا کہ صحابہ کے لیے 400 دینار وصیت کی، موت سے پہلے امہات المومنین کی بڑی رقم کی وصیت کی ہے عبد الرحمن بن عوف نے، اور پھر امہات المومنین کی اتنی خیال رکھا کرتے تھے میرے دوستو، سبز کلر کی ایک بڑی چادریں ان کے لیے رکھا کرتے تھے، اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے ان کے لیے سواریوں کو مہیا کرنا، ان کے لیے حج کرانا، ان کو عمرہ کرنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آگے آگے بڑھ کر امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب آئیے میرے دوستو، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ موت کی وقت آگے تو 1000 اونٹ چھوڑا ہے، 100 گھوڑے، اور پھر اس کی بعد 3000 بکریاں چھوڑی ہے، 80,000 درہم، اور سونا ڈھیر، سونا اور چاندیوں کا ڈھیر تھا میرے دوستوں۔ کون تھا؟ ارے مکے کا فقیر مدینے میں پہنچے ہوئے انصاری کا دوست بنا دی ہے، اللہ کے رسول نے جن کے لیے ہاتھ اٹھا دی ہے میرے دوستوں، دعا کی یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کی دولت میں، مال و دولت کے اندر تو برکاتی عطا فرما دے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی میرے دوستوں، ایسے برکت دی ہے کہ وہ موت کی وقت نہ پھر سب کے لیے وصیت بھی کر جاتے ہیں، اور صدقات کے لیے وصیت کی ہے 40,000 درہم میرے دوستوں، اور پھر 200 اوقیہ سونا خیرات کا ذکر کیا ہے، یہ وصیت کر دی کہ سب کو دینا۔ پھر امہات المؤمنین کے لیے بھی اپنے بھاری رقم جو ہے نا وصیت کی ہے کہ امہات المؤمنین کو بھی سب کو اتنی رقم دے دینا۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، اللہ نے مال دی ہے، مال کس راستہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ موت کے بعد بھی آخرت کی فکر، موت کی وقت بھی آخرت کی، سکرات الموت میں بھی آخرت کی فکر ان کی عبد الرحمن بن عوف کی میرے دوستوں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی سنوں کو جو سونا اور چاندیاں تھے نا، اس کو میرے دوستوں کلاڑیوں سے کاٹا کرتے تھے، کلاڑیوں سے کاٹا کرتے تھے، اتنے سونے جمے تھے۔ فرماتے ہیں جو کاٹنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ نے کتنی رقم دی، تو اللہ دنیا میں بھی برکات عطا فرما دی، اور آخرت میں بھی بھرپور 2 گنے عطا فرمائیں گے کل قیامت کو۔ تو ایک دفعہ اسے بھی ہوا میرے دوستوں، 700 اونٹ کو لے کر میرے دوستوں ملک شام سے مدینے میں داخل ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے مدینہ میں شرغل مچ گئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر کہنے لگے کہ بات کیا ہے؟ بولے عبد الرحمن بن عوف ہے 700 اونٹوں کے مال، 700 اونٹوں کو لدے ہوئے مال لے کر تجارتی قافلہ لے کر آیا ہے، اور اس میں آٹا، گندم، دیگر چیزیں میرے دوستوں کھجورے تھے۔ تو کہنے لگا اللہ پاک پروردگار عالم عبد الرحمن بن عوف کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں فرمایا کہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن حاضر ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا بتائے تھے؟ وہ اسی وقت عبد الرحمن بن عوف کو ایک صحابی نے جا کے وہاں بتا دی، ایک انصاری جا کر وہاں بتا دیے۔ تو کہنے لگا
کہ یہ بات آپ نے بتائیں یہ حقیقت ہے؟ بولا ہاں میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہنستے ہوئے جائیں گے، کہ ہاں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، بلکہ تم عشرہ مبشرہ میں اللہ کے رسول نے بلکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمایا اور تم جنت کے اندر ہنستے ہوئے جاؤ گے بغیر حساب و کتاب کی۔ تو اسی وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا میرے دوستوں کہ 700 اونٹوں کے لدے ہوئے تجارتی قافلہ جو آئے تھے پورے مال کو مدینے کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ تھے عبد الرحمن بن عوف جو اللہ نے مال دی۔ ارے دنیا کیا ہے بھائی؟ لہلاب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، اور مال اور آلت کی کثرت طلب ہے، لیکن اللہ نے جن کو مال دی ہے تو اللہ کی راستہ میں اسے خرچ بھی کی ہے۔ مال والوں اللہ کی راستہ میں خرچ کرو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور آتے ہیں میرے دوستوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور، وہ صحابیوں میں وہ زہد اور تقوی، حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ کو دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں، لانے کے بعد کہنے لگا اے سعید بن عامر جمحی، میں نے آپ کو حمزہ کے لیے گورنر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں اے امیر المومنین، میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا یہ بات ہے کہ تم سب نے اسلام کی ساری ذمہ داریاں اور ساری خلافت کی ذمہ داریاں تو ہم پر چھوڑ کے تم کسے جاؤ گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہیں گورنر بنائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا حمزہ کی۔ میرے دوستوں حمزہ کی جب گورنر بنایا وہ کیسے تھے میرے دوستوں؟ اللہ اکبر، کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت، حمزہ میں پہنچے ہیں، گورنر ہے حمزہ کی میرے دوستوں، حمزہ کے گورنر ہے۔ گورنر کی حالت، ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں سفر کی روانہ ہوئے میرے دوستوں۔ جب سفر میں روانہ ہوا، روانہ ہونے کے بعد جاتے ہوئے حمزہ سے گزرے اور کہنے لگا کہ لوگوں آ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہی آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ ایک وفد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگا حمزہ میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنا دو تاکہ ان کی میں مدد کروں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جب، تو ان لوگوں نے ایک لسٹ بنا دی ہے، اس لسٹ کے اندر کس کی نام ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام، کہ یہ بھی غریب ہے، یہ بھی غریب ہے، یہ فقیروں میں نام ہے ان کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تمہارے گورنر؟ بولے جی ہاں ہمارا گورنر ہے۔ بولے یہ بھی غریب ہے، فقیر ہے؟ بولے جی ہاں امیر المومنین، یہ بھی غریب اور فقیر ہے، بلکہ ان کے گھروں میں تین دن تک کھانا نہیں پکتے۔ ہائے میرے دوستوں، ہائے دنیا کی وزیروں، ہائے دنیا کی گورنروں، تمہارے حال دیکھو، حضرت سعید بن عامر کی حال۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر وہاں سے ہوا تو کہنے لگا اے لوگوں، حمزہ کے لوگوں کو کہنے لگا کہ تمہارا کوئی شکایت ہے تمہارے امیر سے؟ تو کہنے لگے جی ہاں ہمارے شکایت ہے ہمارے گورنر سے، ہمارے امیر سے۔ کہنے لگا کیا شکایتیں ہیں آپ لوگوں کی؟ کہنے لگے امیر المومنین، یہ دن میں جب سورج کافی اوپر ہو جاتا ہے بہت دیر سے گھر سے آتے ہیں۔ بولے دوسرا، بولے یہ رات کو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ بولے اور کوئی شکایت ہے؟ بولے جی ہاں ہے۔ بولے وہ کون سی شکایت ہے؟ بولے وہ شکایت یہ ہے کہ یہ مہینہ میں ایک دن آفس نہیں آتے ہیں۔ بولے اور کوئی ہے؟ بولے ہے اور ایک شکایت۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے یہ ہے کہ وہ جب آفس میں آتے ہیں اچانک ان کو دل کی دورے پڑتے ہیں۔
اور ہم سارے پریشان ہو جاتے کہ دورے کیوں پڑتے ہیں ان کی. یہ 4 شکایتیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سوچنے لگے کہ میں جو گمان کرتا تھا حضرت سعید بن عامر کے اوپر کہ میرے گمان کی کوئی خلاف نہ ہو، یا اللہ کہ میرے گمان کو صحیح رکھنا ان کے متعلق. اب جب یہ کہا تو کہنے لگا آئیے آپ ادھر. حضرت سعید بن عامر کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر اپنے پاس بٹھایا. بولے یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اور روزانہ آپ دیر سے آفس پہنچتے ہیں؟ بولے میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں تو میں آپ کے بتانا ہمارے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا آپ سن لیں. میں اس لیے دیر جاتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا بندی یا غلام نہیں ہے. میں خود فجر کی نماز پڑھ کر میں آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کی بعد تھوڑی دیر کے لیے خمیر بننے کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، پھر روٹی بنا کر ہم نے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے اور خود کھا کر آتا ہوں. اسی وجہ سے مجھے لیٹ ہو جاتا ہے. گورنر ہے، ان کے گھر میں کوئی غلام بندی نہیں ہے، کوئی کام کرنے والی نہیں. دوسری نمبر میرے دوستوں کہنے لگا کہ آپ دن کو بات کرتے ہیں، رات کو کسی سے بات نہیں کرتے. بولے جی ہاں امیر المومنین، میں دن کو اپنے عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے وقف کی ہوں، اور رات کو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میں رات کو کسی سے بات نہیں کرتا. پورے دن میں جو ہے نا اپنے عوام کی خدمت کے لیے تیار، اور رات کو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں. پھر کہنے لگا آپ یہ بتائیے کہ آپ مہینہ میں 1 مرتبہ چھٹی کرتے ہیں؟ کہ ہاں امیر المومنین، میں چھٹی کرتا ہوں 1 دن مہینہ میں. میرے پاس صرف 1 ہی جوڑے ہیں، میں اس کو دھوتا ہوں پھر اس کو سکھاتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتے ہیں تو میں اپنا آفس نہیں آتا ہوں. گورنر ہے میرے دوستو ہمسا کی، 1 جوڑے تھے اسی وجہ سے. پھر کہنے لگا یہ مجھے بتائیں 4تھا نمبر شکایت، آپ کی بے ہوشی دورے بھی پڑتے ہیں؟ بولے جی ہاں. بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ جب میں دور مشرق ایام جاہلیت میں جب میں مشرق تھا تو میں نے دیکھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے دوستوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں ایمان لے کر آیا، اور مشرکین مکہ نا قریش، مشرکین مکہ، مشرکین قریش نے ان کو میرے دوستو ایک اونچے جگہ پر لے گئے. عورتیں اور بچے ان کو اتنے مار رہے، کوئی جوتے، کوئی پتھریں اور کوئی تیر برسا رہے ہیں ان کے اوپر. اور پھر میں نے ابو سفیان بن حرب کے ساتھ اور پھر صفوان بن امیہ کی ساتھ ذرا اونچے مقام پر ان کی ساتھ میں کھڑا ہوا. ایام جاہلیت کی دور تھے، میں اس وقت میں مشرک تھا. جب دیکھا کہ ان کو زنجیروں میں اکھڑے ہوئے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک ایک اعضاء کو زندہ حالت میں کاٹ رہے تھے، میں اس چیز کو دیکھ کر مجھے یاد آتی ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ حضرت خبیب کو اتنی اذیت کہ زندگی میں ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی اپنے اعضاؤں کو ایک ایک اعضاء کو کاٹ لیتا تھا یہ لوگ اپنے، پھر ان کو تیر کی برسات کر دیتے تھے. پھر کہتے کہ یہ حالت تیرے نبی کی ساتھ ہو تو کہنے لگا میرے اہل و یال اللہ کے رسول کے لیے قربان ہو، اور اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میرے جان ہے. اے لوگوں، اے مشرکو سن لو کہ میرے اہل و یال سکون اور چین میں رہیں اور اللہ کے رسول کی طلبہ میں ایک کانٹا بھی پھوڑے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کامل مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا اتنا وقت تک جتنا وقت تمہارے اولاد، فرزند، مال و دولت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو. تو اسی وجہ سے جب مجھے خبیب کی بات یاد آتے ہیں اور میں جب دیکھتا تھا ان کی پورے اعضاؤں کو زندہ حالت میں کاٹ رہا ہے اور پھر ان کو تیر کی برسات کر رہے تھے، اور جب ان کے یہ سوال کر رہے تھے اور وہ بہادر مجاہدے سے جواب دے رہا تھا،
اور کہنے لگا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے، پھانسی کی گھاٹ پر جب لے کے تختے دار پر لٹکانے سے پہلے، کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو. کہ میں نے 2 رکعت نماز مختصر حضرت خبیب نے ادا کی. کہ اگر تم لوگ اس بات کو نہ سوچتے کہ خبیب موت کی ڈر کی مارے نماز کو لمبا کر رہے ہیں، ورنہ میں یقیناً اللہ کی قسم نماز کو لمبا پڑھتا، لیکن تمہارے اس بات کی سوچ کی وجہ سے میں نے نماز کو بھی مختصر کر دی، اسی وجہ سے مجھے بے ہوشی ہوتے تھے. تو میرے دوستوں یہی تو مال والے، دیکھو مال کی فکر. ایک دفعہ اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ جب اتنی بڑی غریب ہے، 1000 درہم تھیلی میں بھر کے دے دی اپنے غلام کو کہ جاؤ یہ عمر فاروق حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار پہ پہنچا کہ آپ کے لیے دی ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دم سے ان کی حالیہ سنے کہ بات کیا ہے، امیر المومنین کی انتقال ہو گئی، آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولے نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ. بولے کیا ہے؟ کسی مسلمان کہیں جنگ میں شکست ہوئے؟ بولے نہیں، اس سے بھی بڑے واقعہ. بولے کیا بات ہے بتائیے آپ، کون سی اتنے بڑی واقعہ ہے؟ کہ میرے گھر کے اندر دنیا داخل ہو گئی، میرے گھر کے اندر دنیا داخل ہو گئی، یعنی 1000 درہم ان کی گھر میں داخل ہوا. تو سعید بن عامر کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج میرے گھر کے اندر دنیا داخل ہو گئی. تو کہنے لگا اب تم میرے مدد کرو گے؟ لیکن بی بی کو بتایا نہیں کہ یہ رقم ہے. تو کہنے لگا اچھا جی ہاں ہم آپ کی مدد کریں گے. تو آگے تھیلیاں بنا کر پورے غریب غربوں کو، مسکینوں کو یہ تقسیم کر دی پورے رقم کو. میرے دوستوں یہ تو حال تھی ہمارے خلفاؤں کی اور گورنروں کی. اسلام کی یہی تو گورنر تھے، یہی تو اسلام کے خلیفہ اور امیر تھے میرے دوستوں. آج کے امیروں کو دیکھو، جتنے بھی مال میرے دوستوں صرف مالی مالی مالی، میرے مال میرے زمین میرے جائیداد. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فخر تفاخر ہے، اور یہ کیا ہے؟ تکاثر ہے. اللہ نے فرما دی کہ یہ دنیا کیسے ہے. آئیے میرے دوستوں، نماز کی وقت ہو گیا. آپ لوگ آتے دیر سے، اگر آپ لوگ جلدی آتے تو ہم بھی جلدی آ جاتا. میرے دوستوں 12:30 سے شروع کرو، آپ آ جاؤ، اذان اس کی جب درمیان میں ہو جائے اذان کی بعد. لیکن میرے دوستوں اب بات کیا ہے کہ ایک ہی تو گھنٹہ ہے، آپ پورا ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہو، آدھا گھنٹہ کے لیے. فرمایا غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ بارش ہو گئی. اللہ نے بارش کی مثال دی. 6 باتیں مجھے بتانے کا تھا لیکن ایک ہی بات بتایا ابھی. میرے دوستوں اب فرمایا کہ بھائی کفار بڑے خوش ہوتی ہیں. وہ کفار کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہاں کفار کسان کو کہا. کس لیے کہا کسان کو کفار؟ کہ جو حق بات کو چھپاتے اس کو کافر کہتے ہیں، اور جو بیج کو چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں. یعنی بیج کو چھپاتے ہیں نا بھائی زمین کے اندر کسان، تو اسی وجہ سے کسانوں کو اللہ نے کفار کہا. غیث اعجب الکفار نباتہ، تو کسان جب بارش دیکھتے ہیں بڑی خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پھل پھول پودے سب چیزیں بڑھیں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے جانوروں کو بھی کھلائیں گے. آنا بھائی کہ جب وہ پک جاتی ہیں اور ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ دیکھتے ہیں وہ زرد ہونے لگتے ہیں، اپنے شاخیں بڑھنے لگتے ہیں. اور پھر اس کی بعد میرے دوستوں کیا ہوتے ہیں کہ وہ پکنے کے بعد پھر سارے کے سارے بگڑ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد، یعنی اس کی حالت مزید متغیر ہو جاتی ہے، اس کی سارے رونق پھر ختم ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہی سرسبز کے تھی سوکھ کر رضا رضا ہو جاتی ہیں. پھر آپ کیا کرو گے بھائی؟ سیلاب آ گئی، پکے ہوئے تیار فصل تباہ ہو گئی. سیلاب آ گئے، طوفانیں شروع ہو گئے، ٹڈیاں آ گئے، ٹڈی دل آ کے دانوں زمینوں میں شامل ہو گئے، گندم میں یا دھانوں میں یا پھلوں میں. میرے دوستوں آگے کوئی چیز ایسے ہوا یا طوفان چلی، سارے پھل زمین کے نیچے ہے میرے دوستوں، درخت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیسے لگیں گے میرے دوستوں؟ کہا کہ ٹھیک یہ دنیا کی مثال ہے، ٹھیک یہ دنیا کی مثال ہے. کیا آپ دنیا میں کچھ بھی کر لو، یہ ہے میرے دوستو غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. سب کچھ دیکھتے ہوئے تمہارے فصلیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. پھر زندگی کا انجام میرے دوستوں، اگر تم اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرو گے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے اوپر عمل نہیں کرو گے، میرے دوستو تمہارے لیے پھر آخرات میں کیا ہے بھائی؟
जहन्नम है, व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद। अल्लाह ने फिर फरमा दी, इस दुनिया की ज़िंदगी को हकीकत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी अंजाम भी बयान किया। अगर कोई शख्स इस दुनिया की रंगनियों में फंस कर मेरे दोस्तों रह गया और आखिरत के लिए कोई सामान तैयार न किया, तो फरमाया ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की आग है। मेरे दोस्तों, आप एक बात ही और सुन लें, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में जन्नतुल बाकी के अंदर चलते हुए, लोगों तुम्हारे घर जल गया है, तुम्हारे घरों में दूसरे आकर कब्जा कर लिए है, तुम्हारे बीबियां दूसरे से शादी कर लिए है, तुम्हारे माल की मालिक दूसरे बन गए हैं। ये जन्नतुल बाकी के अंदर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज़ देते हुए जन्नतुल बाकी के बीच से गुजर रहे थे, और फिर कब्रों से आवाज़ आने लगे कि हमें कुछ मिल गया, जो कुछ हमने अल्लाह की राह में दी, जो कुछ हमने अल्लाह की राह में दिया, और जो हम लोगों ने जिहाद किया, जो हमने नेक अमाल किया, उसकी बदला हमें मिल गया है। और जो कुछ हमने दुनिया में छोड़ कर आया, सारे के सारे तबाह हो गए और सब बर्बाद हो गए। और क्या हो गया भाई, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए और वो नाकाम हो गए। कुछ भी हमें नहीं मिली है, दुनिया में छोड़ने वाली चीज़ नहीं मिली है, और जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में लगाया वो चीज़ हमें मिल गए है। तुम्हारी बीवी दूसरे से शादी कर ली, तुम्हारे मकान के मालिक और कोई बन गए, तुम्हारे जायदाद के मालिक और कोई बन गए, फिर तुम्हें क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। देख लो, बोला हमने जो अल्लाह के रास्ते में लगाया, जो हमने अमाल किया, हमारे अमाल के बदला हमें अल्लाह ने दे दी है। जो कुछ दुनिया में हमने छोड़ कर आया वो सारे कुछ बर्बाद हो गए, और वो सब कुछ बेकार हमने छोड़ कर आया, वो कुछ भी काम नहीं आया। तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ। अभी आपको मैंने सुनाया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वाक़या, हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाक़या सुनाया मेरे दोस्तों। इसी के ऊपर अगर आप अमल करोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे, और अगर इसे अमल नहीं करोगे, अल्लाह ने फरमा दी है व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब तुम्हारे लिए तैयार है। तुम भी तैयार हो जाओ जहन्नम में जाने के लिए। कोई है जहन्नम में जाने के लिए? भाई कोई है? अरे भाई आवाज़ तो करो, कोई है जहन्नम में जाने के लिए? कोई है जहन्नम में जाने के लिए? नहीं ना भाई, कोई नहीं है। जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से बचने वाले मेरे दोस्तों बचना चाहते हैं, और अल्लाह से हमेशा यही मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से अल्लाह हमें बचा लो, जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से बचा लो। हम यही दुआ करते हैं। तो जब कोई भी जहन्नम में जाना नहीं चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? जन्नत के अंदर। फिर जन्नत के काम करते रहो। अल्लाह मेरे दोस्तों हम सबको अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, और जन्नत वाली काम करने की तौफीक अता फरमाए। मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।